بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اپنے اسماء مبارکہ سے متعلق وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو تم اسے ان ناموں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہاں فدعو فرمایا، اور فدعو امر کا صیغہ ہے، آرڈر اسٹیٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے۔ تو اس حکم پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم، یعنی یہ حکم یہ ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، تو جب تک نام نہیں جانتا ہوگا کیسے پکارے گا؟ تو فدعوہ بہا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا، اس پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا اس ہی وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے واقف ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے صفاتی نام ہیں۔ کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام ذکر کیا جائے تو وہ بتا دے، سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ جیسے مقیت کہا جائے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقیت اللہ کا نام ہے۔ معز کہا جائے، یہ اللہ کا نام ہے۔ مذل اللہ کا نام ہے۔ منتقم اللہ کا نام ہے۔ باقی رحمان، رحیم، ستار، غفار ہم سنتے رہتے ہیں، تو وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اصل جو ہے نام بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی، اور ان ناموں سے اللہ کو اسی وقت پکارا جا سکتا ہے کہ بندہ جب ان ناموں سے واقف ہو۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں یہ بات ضروری ہے کہ بندہ یہ جانے کہ اس کے رب کے کیا کیا نام ہیں، تب ہی وہ اس حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں تو وہ ہمیں جو بھی ضرورت ہو اس کے مناسب جو نام ہو اس کے ساتھ پکارنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جیسے رزق میں کشادگی اگر کسی کو چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رزاق نام سے اس کو پکارے گا تو امید قبول ہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ قابض، یعنی رزق کو تنگ کرنے والا، اس نام سے تو نہیں پکارے گا اس کو، حالانکہ وہ رزق میں وسعت بھی وہی عطا فرماتا ہے اور آزمائش کے طور پر رزق کو تنگ بھی وہی فرماتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو چاہیے اس کے مناسب جو اس میں گرامی ہوگا اس نام کے ساتھ دعا کریں گے تو زیادہ امید قبول ہوتی ہے۔ اب بات وہیں آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام یاد ہوں گے تب ہی تو ہم اسے ان ناموں کے ساتھ پکار سکیں گے۔ دنیا جہاں کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کریم کے نام یاد ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاہا، جس نے ان کا احصاء کر لیا۔ اب احصاء کے مختلف معانی ہیں، یہاں ایک معنی ذکر کرتا ہوں ابھی ترجمہ کرنے کے لیے، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا تو حضور فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں یاد کر لینے چاہیے، کتنا سستا سودا ہے، آسان کام ہے۔ لیکن مزید اس کی تفصیل جو ہے، علامہ ابن جوزی نے اس کی تفصیل یوں ذکر فرمائی کہ احصاہا جو ہے، یہ جو حضور نے فرمایا، احصاء کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے گھیراؤ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کر لیا، اس کو گھیر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس احصاء کے 4 معانی انہوں نے بیان فرمایا۔ پہلا مطلب ہی یہ ہے کہ حفظ کر لینا۔ تو اگر یہ احصاء کا معنی جو ہے
حفظ کرنا احصاء کا معنی رکھیں تو ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس سے مراد جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت۔ طاقت کا مطلب کیا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ جو ہے عمل کی قوت پیدا کرے انسان۔ عمل کی قوت کا کیا مطلب ہے؟ اب طاقت کا مطلب اگر یہاں پر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس پر عمل کی قوت کو پیدا کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ایک اگلے درجہ یعنی اگلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو جاننے کے اعتبار سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ اس کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان اس کے معانی کو سمجھ لے، معانی کو سمجھنے کے بعد اس پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس کو پکارے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام حکمت کے ساتھ ہیں۔ حکمت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہیں۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا، چاہے وہ ظاہراً اس کی ظاہری صورت ہمارے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے وہ اچھے کے لیے ہوتی ہے، بہتر کے لیے ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی بہتری کو ہم پر ظاہر بھی کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی بہتری کو ہم پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں مشکل محسوس ہو۔ تو عمل پر طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ حکیم مانتے ہیں تو اس کے کسی بھی عمل پر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ جو اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت پر عمل نہیں کر رہا ہے، کہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، یہ کیوں کیا، یوں کیوں نہیں کیا، اس کو وہ تو صحت مند ہے مجھے کینسر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، وہ صحیح سلامت ہے، میں جب بھی نکلتا ہوں میرا کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت پر یقین کامل نہیں رکھتا ہوگا وہ اعتراض کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی بھی بات پر، کسی بھی حکم پر بندہ اعتراض نہ کرے۔ اسی طرح اس کو سمیع مانتا ہے کہ وہ سننے والا ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو وہ سن لیتا ہے، اور ہر باریک سے باریک چیز کو وہ دیکھ لیتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جب اس کو سمیع مانتا ہے تو اس پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ زبان سے ایسا نہ نکالے کہ جس پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو اور جس پر شریعت کے اعتبار سے گرفت ہو سکتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع پر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اس کا طاقت کا مطلب کہ من احصاہا، یعنی جس نے ان صفات پر عمل کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو دیکھنے والا اور ملاحظہ کرنے کا یقین اسے کامل حاصل ہوگا تو پھر چاہے مجلس میں بیٹھا ہو، لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں بیٹھا ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اس کے غضب کا سبب ہو اور شرعاً جو ہے اعتراض کا باعث ہو۔ تو جب ایسا کر لے گا تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث کا معنی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسمًا، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ من احصاها، جس نے اس کا احصاء کر لیا یعنی اس پر عمل کی قوت کو اپنے اندر پیدا کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا احصاء کا مطلب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح طرح سے گہرائی کے ساتھ سمجھے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اس کے معانی کو جانے اور پھر غور و تفکر کر کے اس کے اس صفت کو خارج میں اس کو تلاش کرے۔ جیسے صفت قدرت ہے، صفت قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاورز، اب اللہ تعالیٰ کی پاورز کتنی ہے، وہ کائنات میں مختلف چیزوں میں دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بڑی زبردست قدرت والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، اس کا تعقل حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر ان ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارنا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کی سمجھ حاصل کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آخری معنی اس کا یہ ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرآن عظیم میں ذکر ہوئے ہیں ان کو سمجھے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو بارہا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نظر آئیں گے، سمیع البصیر، حکیم، علیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کے یہ نام نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور جہاں بھی یہ اسماء گرامی ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، وہ جوڑوں کی شکل میں ذکر کیے گئے ہیں، دو دو نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، جہاں جہاں اللہ کے نام ذکر کیے ہیں، آپ سرچ کریں گے نیٹ پر تب بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ناموں والی آیات بتائیں، تو آپ دیکھیں گے تو دو دو کے جوڑوں میں سمیع البصیر، سمیع علیم، اس طرح سے دو دو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے کا آپ مضمون دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں پر جس کا یقین کامل ہوگا، جو اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہوگا، وہ اس سے پہلے بیان ہونے والے مضمون کو اسے سمجھنا، اور چاہے وہ کتنا ہی مشکل عمل ہو اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ حکم بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان فرماتا ہے، اور آخر میں اپنے صفاتی ناموں کو بیان کر دیتا ہے۔ جب بندہ ان صفاتی ناموں میں غور کر کے اس کے معانی کو سمجھ جاتا ہے تو اس سے پہلے بیان ہونے والے مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے، اس کو اتنا دے دو، 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 طریقے میں سے یہ سب کے حصے بیان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی صفت کمال کو ذکر کیا کہ وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو میں نے فیصلے کیے ہیں نا، یہ کس نے کیے ہیں؟ اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، یہ علیم اور حکیم نے فیصلے کیے ہیں۔ تو جب علیم اور حکیم نے، علیم علم والا اور حکیم حکمت والا، تو خبردار اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر کہ اس کو اتنا کیوں دیا، اللہ نے زیادہ دینا چاہیے تھا، اس کو کم کیوں دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹے اور بیٹی کو فرق کیوں رکھا، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے ناموں کے ذریعے سے منہ بند کر دیا کہ یہ جس نے تقسیم فرمائی ہے وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو جب بندہ ان چیزوں کو سمجھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھ جائے گا، اور ان پر اعتراض کی ضرورت اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے پورے قرآن کے میں، اور اس سے پہلے جو مضمون ہے اس کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں سے پہلے کیا مضمون بیان فرمایا ہے، تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس مضمون پر یقین اور ایمان اور عمل کی قوت اگر حاصل ہوگی تو ان اسماء الہیہ، اللہ کے ان ناموں کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں اترنے سے ہوگی۔ لہٰذا اب یہاں حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے قرآن عظیم میں ان ناموں کو تلاش کر کے اس کی گہرائی کو سمجھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی پھر تو قرآن کے تمام تر احکام جو ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کو ذکر کیا ہے، اس کی حکمتیں ساری سمجھ میں آ جائیں گی، اور وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی بڑی زبردست ذات ہے، بڑی علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، زبردست ہے، اس نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے۔ تو جس نے ہمیں عقل دی ہے، اور یہ انسان کہاں آج ترقی کے اعتبار سے پہنچ گیا، تو اس انسان کو عقل دینے والی ذات کس قدر پاورفل ہوگی، کس قدر زبردست ہوگی، کس قدر علم والی وہ ذات ہوگی۔ جب وہ یہ احکام بیان فرما رہا ہے تو اس میں کس قدر حکمتیں ہیں، کس قدر فوائد ہیں، اور یہ نام اور ان کی گہرائی کو سمجھنا انسان کو عمل کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے اچھے نام ہیں تو تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، لہٰذا اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کا نام کوئی ذکر کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے یہ اللہ کا نام ہے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ پھر اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن عظیم میں
جس قدر یہ نام ذکر کیے گئے ہیں اس کی معانی اور مفاہیم میں غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، تو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بالکل حق ہے اور اسے یہ برکت اور فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔